بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں اپنے ناظرین سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں لیڈرشپ اور اس کے 3 بنیادی کیریکٹرسٹکس جو آپ کو لیڈر بناتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم کوشش کریں گے ایک لیڈر کو ڈیفائن کرنے کی، اور ہمیں اس کو اس کنٹیکسٹ میں دیکھنا چاہیے کہ کسی بھی ادارے میں 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ پہلی کیٹیگری لوگوں کی ورکرز کہلاتی ہے، اور ورکرز آپ کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ شخص جو کام کرتا ہے، مطلب یہ کہ ہر شخص کی ایک ذمہ داری ہے، ہر شخص کا ایک جاب ڈسکرپشن ہے، ہر شخص کا ایک رول ہے، ہر شخص کی ایک رسپانسبلٹی ہے، ہر شخص کا ایک اسائنمنٹ ہے جس کے لیے وہ ذمہ دار ہے اور اکاؤنٹیبل بھی ہے، جواب دہ بھی ہے۔ اور no matter whether such a person is the CEO of a company or a security guard at the gate of the company, both have a role to play, both have a job to do, both have a responsibility to discharge, both have an assignment for which they are accountable۔ تو یہ کیٹیگری جو ہے اس کو ہم ورکرز میں جب ڈالتے ہیں تو اس کا ایک امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ ایوری بڈی از اے ورکر، نو میٹر واٹ پوزیشن ہی کیریز، نو میٹر واٹ ڈیزگنیشن ہی کیریز، no matter which category of employee he belongs to in an organization, everyone is a worker, one who works. Having said that, the second category of people may be defined as managers۔ اب یہ مینیجر کون ہوتا ہے؟ مینیجر کو بہت آسانی سے اس طرح ڈیفائن کیا جا سکتا ہے کہ manager is a person who is made responsible in addition to his own responsibility for the job and responsibility of at least one other person in the organization۔ That means the moment you are made responsible also for the job of one other person in the organization, you are a manager, no matter by what title you are called۔ You may be called a supervisor, you may be called a lead man, you may be called a foreman, you may be called a officer, you may be called a manager, a deputy manager, a general manager, a director, a vice president, or for that matter CEO of a company or chairman of the board। So the moment you are made responsible for the job of a supervisor is responsible for the job of 20 people, so he is a manager। Even if you don't add the title to his job, by virtue of what he does in an organization, he becomes a manager। And because he is a manager, he has to take work from people, he has to perform all the managerial functions which fall normally within the functions of a manager: planning, organizing, administering, controlling, motivating, leading. All these functions are performed by a manager who is responsible for the job of others۔ اب آتے ہیں تیسری کیٹیگری آف پیپل ان an organization۔ The third category of people in organization are leaders۔ اب یہ لیڈرز کون ہیں؟ اور اس سے پہلے ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ ایک مینیجر اور ایک لیڈر کے درمیان کیا فرق ہے؟ اور اس سے زیادہ امپورٹنٹ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ از ایوری مینیجر اے لیڈر؟ ڈو یو ہیو ٹو بی اے مینیجر ٹو بی اے لیڈر؟ اور ان دونوں سوال کا جواب سمجھنے کے لیے اور مینیجر اور لیڈر کے درمیان فرق سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ بنیادی چیزیں سمجھنی ہوں گی۔ پہلی بات
کہ اگر آپ لیڈرشپ کی کوالٹیز پہ بات کریں یا مینیجر کی کوالٹیز میں آپ سے پوچھوں کہ کیا ہے تو آپ بہت سے کوالٹیز گنائیں گے. کمیونیکیشن, پبلک اسپیکنگ, رائٹنگ اسکلس, نیم اٹ, نیگوسیشن اسکلس وغیرہ وغیرہ. اور ان کوالٹیز میں آپ شاید ایک کوالٹی ویژن کی بتائیں کہ لیڈر نارملی ایسا سمجھا جاتا ہے کہ لیڈر ہیز اے ویژن, اور اس کا مطلب پھر یہ نہیں ہے کہ مینیجر ڈزنٹ ہیو اے ویژن. بوتھ ہیو اے ویژن, بٹ دیر از اے ڈفرنس بٹوین دی ویژن آف اے لیڈر اینڈ دا ویژن آف اے مینیجر. یس, ویژن از دا فرسٹ کوالٹی آف اے لیڈر, لیکن the difference between manager and leader's vision needs to be understood. And I would explain this relationship by narrating an anecdote which is normally attributed to Allama Iqbal, who was once asked the most important question of his life. If God wanted to give you a third eye, where would you like to take on your body? Now, if I ask this question to you as an ordinary person or to me as an ordinary person, our reply possibly will be very simple. I would like to have the eye at the back of my head, and very natural, so that I can see both my front and back at one at the same time, and this will facilitate me working very well. And at least the famous proverb from the English dictionary, stabbing from the back, will disappear. Now, when this question was asked from Allama Iqbal, he was not an ordinary person like me and you. So his answer must have also been extraordinary. So he thought about this question and then said, if God at all wanted to give me a third eye on my body, I would like to take it on the tip of my middle finger. People asked him why. He said, so that when I stand in the crowd of people of my size, I am able to see beyond the sight of them all. Now this quality of a leader makes him unique. He has the ability to see beyond the sight of everybody who is working with him. Unlike the leader, manager also has a vision. But his vision is limited to the end of the day. His vision is limited to end of the week, end of the month, end of the year. He has annual targets to achieve. He has monthly targets to achieve. He has weekly targets to achieve. He has daily targets to achieve. So his vision is there, but it is limited vision. That manager who starts thinking that, okay, आज का काम तो चल जाएगा, मेरा डिपार्टमेंट, मेरी कंपनी तो चल रही है, सालों से चल रही है और आज भी चल जाएगी. आज से 10 साल बाद कैसी होगी? आज से 10 साल बाद मेरी कंपनी को कैसा दिखना चाहिए? आज से 10 साल बाद मेरे वर्क प्लेस को, मेरे डिपार्टमेंट को कैसा दिखना चाहिए? The moment he starts doing this, the moment he starts thinking on this line, he is taking the leadership vision. Because nobody else is thinking on the same line. So seeing beyond the sight of others is the first quality of a leader. अब मेरा ऐसा कहना है कि ये जो पहली क्वालिटी है, this is present in every human being by birth. अब इसको आप सोचें तो आपके यहाँ सब है तो सही, लेकिन फिर मैं पूछूंगा आप इसका एविडेंस दीजिए, इसलिए कि बगैर एविडेंस का तो किसी बात की कोई वैल्यू नहीं है. हाउ डू यू से दैट इट इज़ present to you by birth? So let me give you the answer, very simple. Now each one of you have passed through some very difficult moments in your life. You have been extremely disappointed. You are in a state of absolute despair. You don't know what to do. दिमाग में कुछ मसले का हल समझ नहीं आ रहा है, दिमाग शल हो गया है, कुछ समझ नहीं आता क्या करें. What do you do in that state? अच्छा, suppose somebody has come to you in that state of worry and is narrating his vows and his problem, and you are listening to him very carefully. It has happened with everybody in your life. Somebody has come in your
to you with that state of agony, and you listen to what his worry is, and after he has narrated his story, you laugh and say, my God, it's a छोटा सा मसला था, ये कर लो ना. और फिर वो जंप करता है अपने पैर पे और कहता है जब भी तो मैं आपके पास आता हूँ. तो ये जो फेनोमेनन है ये एक्सप्लेन करता है कि एवरी पर्सन, you and me, by birth are gifted by God with the quality of looking beyond the other person. اور یہ بھی ایک بہت لمبی ایکسپلینیشن کی بجائے ایک چھوٹی سی چیز بتا دوں. ابھی آپ 4 آدمی بیٹھ جاؤ, آپ کو ایک مسئلہ میں دے دوں, آپ اس کو سالو کرو. 4 آدمی میں 15-20 منٹ ڈسکس کرتے رہو, اس میں ایک آئے گا, وائی ڈونٹ وی ڈو دس, اینڈ یو جمپ, دیکھو حل اس کے پاس ہے. That simple moment, that person was able to see beyond you. تو یہ کریٹیوٹی, یہ تھنکنگ, یہ ایڈوانس تھنکنگ, this is the first quality of leadership, vision of a leader. And it is present in each one of you by birth. Then the second quality of a leader, is ability to see the second quality of a leader is influencing others with the power of your vision. Influencing others. All your life, I guarantee, whatever you are doing in your life, it is aimed at influencing others. آپ پڑھائی کر رہے ہو, آپ MBA کر رہے ہو, آپ انجینئرنگ کر رہے ہو, آپ ڈاکٹر بن رہے ہو, کیوں کر رہے ہو؟ You want to influence your parents. You want to influence your colleagues, your peers. آپ دفتر میں کام کر رہے ہو, آپ کوئی ایڈیشنل کوالیفیکیشن کی کوشش کر رہے ہو, آپ کوئی ایڈیشنل ڈگری لے رہے ہو, تو کیوں کر رہے ہو؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد اگین یہ ہے کہ you want to impress your boss. You want to influence your boss. Now, this ability to influence others is again a very natural quality of every human being. Everything that a person does in his life is to influence somebody, influence others. Charles Henry was addressing a gathering of CEOs of 500 Fortune companies. And he asked a question, what is your point in life? And he answered that question, that my point in life is to surprise my parents. And he said, when I was born as a farmer. And my grandmother's desire was that I become a farmer better than my grandfather. But unfortunately, I could not be a farmer, what to say of being a better farmer than my grandfather. But I am happy that today when I am standing in front of CEOs of 500 Fortune companies of the world, you are prepared to give me a consultancy fee of $50,000 for an hour. Now, naturally, when my grandfather is somewhere in heaven seeing it, he is surprised. So whatever I do in my life is to surprise my parents, is to influence others. And this ability to influence others is present in every human being. The second quality. So if there are 3 qualities, 2/3 is present in every human being. Now what is that third quality, which most of you feel compelled you don't possess, and so when I ask you, are you a leader, you may not raise your hand. So that third quality is very important to understand. And before I just very quickly tell you what is the third quality, I again ask a very important question. Among the few leaders that you will name, John F. Kennedy, Sir Winston Churchill, Allama Iqbal, Quaid-e-Azam, Rabindranath Tagore, and many others, Nelson Mandela, who is your leader? And without any hesitation and fear of contradiction, you will say Quaid-e-Azam. So when I ask you the name of leaders, you take so many names. When I ask you who is your leader, you say Quaid-e-Azam. Why?
And if I go and ask the same question from a British audience, he will also take the same names. But when I say, who is your leader? He will say Sir Winston Churchill. And when I go and ask the same question to an American audience, and they will also take all the names, including Quaid-e-Azam and others. And when I ask them, who is your leader? They will undoubtedly say John F. Kennedy. So why the British audience takes Sir Winston Churchill's name? Why the American audience takes Kennedy's name? And why a Pakistani audience takes Quaid-e-Azam's name? Because it was Quaid-e-Azam who made a difference in your life. Because it was Sir Winston Churchill who made the difference in the lives of Britishers. It was Kennedy who made a difference in the lives of Americans. So this ability to make a difference in the life of others by the influence of your vision is the third most important and vital quality of a leader. And you don't have to be a manager for making a difference. Even if you are a worker, you can make a difference. I had a clerk working with me in Philips many years ago who was at 20 plus years of service. He used to live in Landi. The factory was located inside. 365 days. He will come at 8:30 in the morning. आंधी, बारिश, तूफान, जलाओ, घेराओ, बस स्ट्राइक डज नॉट मैटर. 8:30 बजे वो फैक्ट्री में दाखिल होता था और लोग अपनी घड़ी मिलानी शुरू करते थे. गफ्फार आ गया, 8:30 बज गए. नाउ दैट पर्सन वॉज मेकिंग ए डिफरेंस इन लाइफ ऑफ अदर्स. लोग लेट आते थे तो मैनेजर्स कहते थे कि भाई तुम लेट क्यों आए? तो वो अपनी वजह बताते थे, आज ये हो गया, आज ये हो गया, आज ये हो गया. तो कहते हैं गफ्फार भी तो आता है. वो कैसे आता है? उसके साथ भी ये होता है, ये होता है, ये. उसके भी 6 बच्चे हैं, वो भी स्कूल जाते हैं, उसको भी स्कूल छोड़ सब कुछ करता है, लेकिन साल में कभी 8:30 बजे से 8:31 नहीं होता. कैसे होता है? सो यू कैन मेक ए डिफरेंस इन एनी रोल दैट यू आर प्लेइंग. बट what is important is that you should be able to make a difference in the place where you are working. I was visiting one of my vendor's factory many years ago. In the morning, 8 o'clock I reached. There was a meeting at 8:15. The owner of the factory was with me. He took me to the conference room where the meeting was to take place. And I was just looking at some of the pictures that were put on the walls. And suddenly my eyes was stopped at one picture which says Nazir Welder. I was surprised, who is this person and why is his picture here in this conference room? So I asked the CEO of the company, Aftab, ये किन लोगों की तस्वीर है? तो उसने कहा साहब ये मेरे कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, उनकी तस्वीर है. मैंने कहा इसका क्या काम है? ये वेल्डर, नज़ीर वेल्डर का. कहने साहब बात ये है कि मैंने अपनी कैरियर एक छोटी सी मशीन वर्कशॉप से शुरू की जो न्यू कराची के नाले पे वाक़ थी. और उस वक्त मेरे साथ ये जो डाई मेकर है ये मेरे साथ वाहिद एम्प्लॉई था और वो टेक्निकल आदमी था, मैं नॉन टेक्निकल था. जो कुछ उसने किया डाई बना बना के उसने मुझे आज इस काबिल बनाया कि मैं इस फैक्ट्री का मालिक हूँ. अगर ये शख्स ना होता तो मैं वो नहीं होता जो आज मैं हूँ. और वो आज भी मेरी फैक्ट्री में काम कर रहा है, पढ़ा लिखा नहीं है, अपने स्किल का माहिर है. तो मैंने सोचा मेरे पास कोई और तरीक़ा तो नहीं है कि मैं उसको रिकॉग्नाइज़ कर सकूं. तो मैंने उसको अपनी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का डायरेक्टर बना दिया और उसकी तस्वीर यहाँ लगी हुई है. और जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है तो वो यहाँ आता है, इसलिए कि मैं समझता हूँ कि मेरी कामयाबी का जिम्मेदार वो शख्स है. अब आप देखें उसको वो मैनेजर कभी सारी ज़िंदगी रहा, न सारी ज़िंदगी वो वही काम करता रहा, लेकिन अपने काम की वजह से, अपने स्किल की वजह से उसने जो रेपुटेशन कमाया और दूसरों को कमाने का मौका दिया, उसने उसको एक लिहाज से उस इदारे के लिए लाजवाल बना दिया. सो मेकिंग ए डिफरेंस does not require a qualification. Making a difference does not require a position.
میکنگ اے ڈفرینس ڈز ناٹ ریکوائر اے ریفرنس. یہ آپ کے اندر ہونا چاہیے یہ کوالٹی کہ آپ جو کام بھی کریں اس لگن کے ساتھ کریں, اس محنت کے ساتھ کریں, اس شوق کے ساتھ کریں اور اس اعتماد کے ساتھ کریں کہ اس کام میں جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے دوسروں کی زندگی میں فرق پڑے گا. اور جب آپ دوسروں میں فرق پڑنے میں کامیاب ہو گئے, فرق ڈالنے میں کامیاب ہو گئے, تو وہ جو پہلی دو کوالٹی آپ کے اندر تھی, ایبلٹی ٹو سی بیاؤنڈ ادرس اور ایبلٹی ٹو انفلوئنس, کو ملا کر ایبلٹی ٹو میک اے ڈفرینس ول میک یو اے لیڈر. اینڈ دیٹ از دا ڈفرینس بٹوین لیڈر اینڈ مینیجر. آپ کے ادارے میں پچھلے 50 سال میں کم سے کم 25-30 CEO تو آئے ہوں گے. آپ چلے جائیں اپنے لوگوں سے پوچھیں کہ آپ کے 50-25 لیڈروں میں کتنے لوگوں کا نام یاد ہے, تو وہ شاید 2-3-4 نام ہی بتا سکیں. تو یہ جو 2-3-4 نام بتا سکے, یہ وہ نام کس کے ہیں؟ یہ ان لوگوں کے نام ہے جو اس ادارے کے CEO تو رہے, لیکن ان کو آج بھی لوگ یاد رکھتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے لوگوں کے زندگی میں ڈفرینس کیا. اور ایک آخری بات, اگر میں آپ سے یہ سوال پوچھوں کہ آپ کے زندگی میں آپ کا لیڈر کون ہے, تو آپ میں سے ہر ایک یہ کہے گا کہ میرے والدین میرے لیڈر ہیں. اور کتنا صحیح ہے کہ والدین یہ تینوں کوالٹی پورا کرتے ہیں. پہلی کوالٹی, جب آپ 4 سال تک کی عمر کے تھے تو ہر چیز جو آپ دیکھتے تھے آپ کہتے تھے واٹ از دس, اور آپ کے والدین اس کو جواب دیتے تھے. جب آپ کے والدین کو جواب دیتے تھے تو آپ سمجھتے تھے مائی گاڈ, ان کو تو ساری چیز پتہ ہے. تو وہ آپ کے بیاؤنڈ دیکھتے تھے اور آپ یہ سمجھتے تھے کہ ان کو وہ سب کچھ پتہ ہے جو مجھے نہیں پتہ ہے. آپ جب 6 سال کے ہو گئے تو اب آپ نے واٹ پوچھنا چھوڑ دیا, اب آپ وائی پوچھتے لگے. اور جب آپ وائی پوچھنے لگے تو بعض اوقات آپ کے پیرنٹس کافی اپسیٹ بھی ہو جاتے تھے, بعض اوقات ان کے جواب دینا مشکل ہو جاتا تھا, بعض اوقات امبیرس ہو جاتے تھے اس کا جواب, لیکن اس کے باوجود تمہارے ہر وائی کا وہ جواب دیتے تھے. اور جب وہ وائی کا جواب دیتے تھے تو یو آر انفلوئنسڈ بائی دیئر ایبلٹی ٹو سی بیاؤنڈ یو. اور یہ انفلوئنس ہوتے ہوتے آج آپ جب بڑے ہو گئے, اور جب میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ کا لیڈر کون ہے, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے والدین. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے آپ کی زندگی میں ڈفرینس پیدا کیا. انہوں نے اپنی خوشیوں کو, انہوں نے اپنے آرام کو آپ کے لیے قربان کر کے, اپنے آپ کو آپ کے لیے وقف کر کے آپ کو اس قابل بنایا کہ آپ آج ہیں. بیکاز دے میڈ اے ڈفرینس ان لائف یو کنسیڈر دیم ٹو بی اے لیڈر. اور اسی طریقے سے اگر میں آج آپ سے پوچھتا ہوں 1 منٹ کے لیے کہ آپ کی زندگی میں سینکڑوں ٹیچر اسکول سے لے کے یونیورسٹی تک آئے ہیں, آپ مجھے چند ٹیچروں کے نام بتا دیجئے جو آپ کو یاد ہیں. آپ کے ذہن میں ابھی آلریڈی چند ٹیچروں کے نام یاد آ گئے. یہ وہ نام ہیں جو آپ کے ذہن میں آج اس لیے آئے کہ انہوں نے آپ کی زندگی میں ڈفرینس کیا. تو جو آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ کو, ہمارے نوجوانوں کو جو زندگی کی تگ و دو میں آج مصروف ہیں, ان کو اپنی زندگی کا مقصد یہ بنانا چاہیے کہ اگر کسی محفل میں مجھ جیسا آدمی جو آج آپ سے بات کر رہا ہے, میری جگہ اگر آپ بیٹھے ہوں اور آپ اپنے آڈینس سے سوال پوچھیں کہ بتاؤ تمہارے یادداشت میں کتنے ایسے مینیجرز ہیں جن کو تم یاد رکھتے ہو یا یاد رکھو گے, یا کتنے ٹیچرز ہیں جن کو تم یاد رکھتے ہو, تو ان چند ناموں میں جو اس وقت فلیش کریں تمہارے دماغ میں, تمہارا نام آئے, ان کے دماغ میں جو نام فلیش کریں اس میں آپ کا نام آئے. ایسا کچھ کر کے جاؤ, ایسا کچھ اپنی زندگی میں کرو کہ ایک آدمی تو کم سے کم یہ محسوس کرے کہ میری زندگی میں اگر کسی نے ڈفرینس پیدا کیا تو یہ شخص تھا. مجھے نہیں پتہ ہوگا کہ وہ شخص کون ہے, اس کو یہ پتہ ہوگا, اور اس کے لیے تم لیڈر ہو. کوشش کرو کہ آپ ایک کے نہیں سینکڑوں لوگوں کے لیڈر بنو, سینکڑوں لوگوں کی زندگی میں فرق پیدا کرو. اور اگر یہ زندگی کا مشن بنا دیا تو آپ کو لیڈرشپ کے لیے کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو لیڈرشپ کے لیے اوصاف کی گنتی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ واحد کوالٹی زندگی میں فرق پیدا کرنے کا اگر پیدا کر لو تو آپ لیڈر بن گئے. اور میرے خیال میں یہی ایک لیڈر کی جو کلمینیشن ہے, ایک لیڈر کی جو پہنچ ہے, ایک لیڈر کی جو اڑان ہے, وہ یہی ہوتی ہے کہ زندگی میں لوگوں کے فرق پیدا کریں. آپ کا بہت بہت شکریہ.